بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ ٹی وی 87 دیکھنے کا شکریہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم قبیلہ قریش کے بارے میں تفصیلاً جانیں گے۔ قریش کی سب سے بڑی تفضیلی خصوصیت یہ ہے کہ خالق دو جہاں نے دین حق کی تکمیل کے لیے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی قبیلے میں فرمائی۔ آپ علیہ السلام کی مبارک حدیث بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا، اور کنانہ کی اولاد میں سے اللہ نے قریش کو چنا، اور قریش کی اولاد میں سے بنو ہاشم کا انتخاب فرمایا، اور بنو ہاشم کی اولاد میں سے رب کائنات نے مجھے منتخب کیا۔ قریش کی یہ فضیلت اپنی جگہ، لیکن اس حقیقت کو بھی جھٹلانا ممکن نہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام کی دعوت اسلام کی اس تحریک میں سب سے بڑی ابتدائی مخالفت بھی خود قریش نے کی۔ اعلان نبوت کے فوراً بعد آپ علیہ السلام نے جن مصائب و تکالیف کا سامنا فرمایا وہ قریش کی ہی پیدا کردہ تھیں۔ قریش میں دو بڑی خامیاں تھیں۔ ایک تو یہ بالکل ان پڑھ تھے، اور دوسرا یہ کہ آپس میں اتفاق بالکل نہ تھا۔ وہیں ان میں دو بڑی خوبیاں بھی تھیں کہ زبان کے پکے تھے، اچھی بری کسی بات پر اڑ گئے تو ڈٹ گئے، گویا ان میں منافقت نہیں تھی، اگر تائید کی تو بھرپور کی، اور مخالفت میں بھی ان کا ثانی نہیں تھا۔ ابو جہل نے یوں ہی تو نہیں کہا تھا کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ سردار کا سر نمایاں نظر آئے۔ دوسری خوبی قریش کی یہ تھی کہ یہ سخت ماحول کے عادی تھے۔ عرب کے بنجر اور خشک ریگستانوں میں ان کے کارواں جس تسلسل سے رواں دواں رہے، در حقیقت وہ قریش کی اعصابی قوت کو بڑھاوا دینے کے لیے رب کائنات کی جانب سے ایک طے شدہ عمل تھا۔ اس قوم کے اعصاب مضبوط ہونا اس لیے بھی ضروری تھے کہ اللہ رب العزت نے رومن اور پرشین امپائرز جیسے بڑے بڑے برج انہی کے ہاتھوں الٹنا تھے۔ اس حقیقت کی عکاسی سورہ قریش میں رب کائنات نے صریحتاً فرما دی۔ قریش کے دلوں میں سردیوں اور گرمیوں کے موسم میں تجارتی سفر کی محبت بھر دیے جانے کے سبب ان کو چاہیے کہ وہ اس رب کعبہ کی بندگی اختیار کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا اور خوف میں امن و قرار عطا فرمایا۔ قریش ایمان کی دولت پا لینے کے بعد اس بات پر فخر بھی محسوس کیا کرتے تھے کہ ان کا قبیلہ وہ واحد قبیلہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا۔ ساتھیوں، ہم اس سے قبل اپنی ویڈیو میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب آپ سے بیان کر چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی 11ویں پشت میں آپ کے جد امجد جناب فہر کا نام ملتا ہے۔ فہر نہایت بہادر انسان تھے، اور اسی بنا پر انہیں قریش یعنی سمندر کی سب سے طاقتور مچھلی کا لقب دیا گیا تھا۔ چنانچہ جناب فہر سے قبیلہ قریش کی ابتدا ہوتی ہے۔ ساتھیوں، قبیلہ قریش میں ہم صرف ان ڈومینیٹ پرسنالٹیز کا ذکر کریں گے جنہوں نے قریش میں مزید بڑے بڑے مشہور گھرانوں یا خاندانوں کی بنیاد رکھی۔ تو فہر کے بیٹے غالب، ان کے بیٹے لوئی اور پھر ان کے بیٹے کعب سے 3 بیٹے مشہور ہوئے۔ ایک کا نام تھا عدی۔ ان سے قبیلہ بنو عدی کا آغاز ہوا۔ ان کی اولاد کی 8ویں نسل میں خلیفہ راشد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ قریش کے خاندان بنو عدی سے تھے۔ عدی کے باقی 2 بھائیوں میں سے ایک کا نام تھا حسیس۔ حسیس کے بیٹے عمر تھے، جن کے 2 بیٹے تھے، جمحہ اور سہم۔ یہاں سے قریش کے 2 مزید خاندانوں کی بنیاد پڑی، یعنی بنو جمحہ اور بنو سہم۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بنو سہم سے تھے،
جبکہ صفوان بن امیہ کا تعلق بنو جمحہ سے تھا۔ عدی کے تیسرے بھائی کا نام تھا المرہ۔ ان کے بھی 3 مشہور بیٹوں میں سے ایک کا نام یقظہ تھا، جس کے بیٹے مخزوم نے بنو مخزوم قبیلے کی بنیاد ڈالی۔ ابو جہل اور ولید ابن مغیرہ اسی قبیلے سے تھے، جبکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی قریش کے خاندان بنو مخزوم سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ المرہ کے دوسرے بیٹے تیم سے بنو تیم قبیلے کی ابتدا ہوئی۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت جناب تیم کی 6ٹھی نسل میں سے ہوئی۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنو تیم قبیلے سے تھے۔ المرہ کے تیسرے بیٹے کلاب میں سے 2 بیٹے مشہور ہوئے۔ ان میں سے ایک تھے زہرہ، جن سے بنو زہرہ کی بنیاد پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ اور اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما جیسی اعلیٰ شخصیات کا تعلق اسی بنو زہرہ قبیلے سے تھا۔ کلاب کے دوسرے بیٹے قصی میں سے 3 بیٹے مشہور ہوئے۔ ان میں سے ایک کا نام تھا عبد الدار، جن سے بنو عبد الدار کا خاندان وجود میں آیا۔ 10 مبشرہ سے سیدنا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بھی بنو عبد الدار سے تھا۔ اسی طرح قصی کے دوسرے بیٹے عبد العزہ کے ہاں اسد پیدا ہوئے، جنہوں نے بنو اسد قبیلہ کی بنیاد رکھی۔ یہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا تھے۔ یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ بنو اسد قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ اسی طرح 10 مبشرہ میں سے ایک اور مشہور صحابی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بنو اسد قبیلے سے تھے۔ قصی کے تیسرے بیٹے عبد مناف کے یوں تو 4 بیٹے تھے، لیکن ان میں سے 2 مشہور تھے۔ ایک تھے جناب ہاشم، جن سے بنو ہاشم قبیلہ وجود میں آیا۔ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے اسی معزز قبیلے بنو ہاشم میں سے ہیں۔ عبد مناف کے دوسرے بیٹے اور جناب ہاشم کے بھائی عبد الشمس کے بیٹے کا نام امیہ تھا۔ یہیں سے قبیلہ بنو امیہ وجود میں آیا۔ خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے اسی خاندان بنو امیہ میں سے تھے۔ دوسری طرف بنو امیہ میں ہی کئی دشمنان اہل بیت نے بھی جنم لیا، جن کی ملوکیت اور ہٹ دھرمی کی گہری چھاپ تاریخ اسلام کے ایک سیاہ باب پر آج بھی موجود ہے۔ بنو امیہ کی تاریخ کے بارے میں جلد ہی ہم ایک مفصل ویڈیو ٹی وی 87 پر اپلوڈ کر دیں گے۔ فی الحال کے لیے ہمارا ٹاپک تھا قبیلہ قریش، جن میں سے آلموسٹ 10 بڑے خاندان ہم نے مختصراً ڈسکس کیے۔ ان میں بنو امیہ، بنو ہاشم، بنو اسد، بنو عبد الدار، بنو زہرہ، بنو تیم، بنو مخزوم، بنو جمح، بنو سہم اور بنو عدی قابل ذکر ہیں۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید انفارمیٹو ویڈیوز سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ٹی وی 87 ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ خوش رکھیے، خوش رہیے، فی امان اللہ۔